انجیل مقدس مرکز کے مطابق ایک دن یسوع اور اس کے شاگرد پہاڑی علاقے سے روانہ ہو کر جلیل میں سے گزرے، اور وہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے، کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا تھا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن انسان آدمیوں کے ہاتھ حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے، اور قتل ہونے کے بعد تیسرے دن وہ جی اٹھے گا۔ لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھتے تھے تو بھی پوچھنے کی جرات نہ کرتے تھے۔ پھر وہ کفرنہوم میں آئے، اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا، تم راہ میں آپس میں کیا بحث کرتے تھے؟ مگر وہ چپ رہے، کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے۔ اور اس نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا، اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں آخر ہو اور سب کا خادم بنے۔ اور ایک چھوٹے بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور اسے گود میں لے کر ان سے کہا، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرے مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے مجھے نہیں بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے قبول کرتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ تشریف رکھیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران 25واں اتوار منا رہے ہیں، اور آج پاکمہ کلیسیا ہمارے سامنے یہ تلاوتیں رکھتی ہیں۔ آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ بڑا مقابلے کا معاشرہ ہے، کمپٹیشن، ہر طرف کمپٹیشن ہے۔ لیکن یہ مقابلہ جو ہے وہ اکثر اوقات دوسروں پر سبقت لے جانے سے ہوتا ہے، یعنی کہ دوسروں کو نیچے کر کے خود اوپر چلے جانا۔ لیکن آج کی یہ انجیل مقدس جو آتی ہے وہ ہمارے سامنے ہمارے ایمان اور ہمارے مسیحی ہونے کی گواہی دیتی ہے، کیونکہ ہم مسیحی اس معاشرے میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے نہیں ہیں۔ اور آج کی یہ تمام تلاوتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا ایک مسیحی ہوتے ہوئے مشن کیا ہے۔ ہم اکثر اوقات آج جب ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں تو اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسیحی ہونے کے ناطے اکثر اوقات مسیح کے اصولوں پر، باتوں پہ نہیں چلتے سب۔ لیکن آج ہمیں بتایا جا رہا ہے خصوصی طور پہ ان تلاوتوں کے ذریعے سے کہ کس طرح سے ایک مسیحی اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں یسوع مسیح ایک ایسی چیز بیان کرتے ہیں جس کے وسیلے سے ہم نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ خدا کی بادشاہی کے وارث بھی بن سکتے ہیں، اور وہ خدمت ہے۔ خدمت ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جو نہ صرف ہمیں دوسروں کی نظر میں قابل عزت ٹھہراتی ہے بلکہ خدا کی نظر میں بھی۔ اور آج کی پہلی تلاوت جو کہ حکمت کی کتاب سے لی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک خدمت کرنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے انہوں نے بھی خدمت کی، منادی کی، معجزے کیے، لیکن آخر میں کیا ہو؟ جو آج یسوع مسیح نے ادھر منادی کی ہے، جو یسوع مسیح نے اپنی پیشن گوئی کی ہے، قتل کیا جائے گا لیکن جی اٹھے گا۔ آج خداوند یسوع مسیح جس طرح اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہا تھا، آج وہ ہمیں بھی خدمت کی تعلیم دے رہا ہے، ہم سب کو، کیونکہ زبور نویس کہتا ہے کہ صادق کی راہیں ہموار ہیں، گو کہ وہ اس دنیا میں تکلیف اٹھائے بھی لیکن خدا کی نظر میں وہ مقبول ٹھہرتا ہے۔ تو میرا سوال پہلا آپ سے اور خود سے بھی میں یہ کرتا ہوں کہ آج ہم کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ خدمت کا جذبہ حلیمی سے ہونا چاہیے، اور یسوع مسیح نے بچے کی مثال دی ہے۔ بچے کی مثال کیوں دی ہے؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں، لیکن بچے جتنے بھی شرارتی ہو جائیں، لیکن ایک صفت جو بچوں میں پائی جاتی ہے بڑی خاص ہے،
وہ ہے بھروسہ۔ ماں باپ کے علاوہ بچے کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، آرام سے بھروسہ نہیں کرتے۔ تو آج یہ پاک تلاوتیں ہمارے سامنے رکھتی ہیں کہ نہ صرف راست باز ہونا ہے، راست باز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا دل رکھنا ہے جو بھروسے کے قابل ہو۔ اکثر ہم خداوند یسوع مسیح پہ بھروسہ رکھتے ہیں، لیکن جب ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں، خرچہ نکل جاتا ہے مہینے کا، ہر چیز ایک طرف ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں خداوند یسوع مسیح پہ سے میں پیار کرتا ہوں، خداوند یسوع مسیح پہ بھروسہ رکھتا ہوں۔ لیکن آج ایک راست باز کی خوبی کیا ہے؟ حکمت کی کتاب بیان کرتی ہے، راست باز کی خوبی وہ ہے جو کہ تنگ دستی میں، برے حال میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں خداوند یسوع مسیح پہ بھروسہ رکھے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے آج کے انجیل مقدس میں لکھا ہے، بتایا ہے کہ وہ قتل کیا جائے گا ایک راست باز ہوتے ہوئے۔ سوچیں کہ خدا جو ہماری خاطر انسان بنا، تمام گناہوں سے پاک، میرے لیے اور آپ کے لیے وہ سولی پر چڑھا، ایک راست باز شخص، لیکن وہی راست بازی اس کے لیے جی اٹھنے کا باعث بنی۔ تو آئیں میرے عزیزوں، آج خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ ہم راست باز بنیں، کیونکہ راست باز خدا کی بادشاہی دیکھیں گے۔ اور مقدس پطرس اپنے خط میں اس کے دوسرے باب میں بتاتے ہیں کہ راست باز کس طرح آزمایا جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح کوئلہ جو ہے، سونا جو ہے وہ کوئلے کی کان میں آزمایا جاتا ہے، آگ میں تپایا جاتا ہے، اسی طرح میں اور آپ جو اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم بھی آزمائے جائیں گے، ہم پہ بھی مشکلات آئیں گی، لیکن ہمیں بچوں کی طرح بھروسہ رکھنا ہے، بچوں کی طرح بھروسہ رکھنا ہے خدا پر، خداوند یسوع مسیح پر، تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کے وارث بنیں۔ کیونکہ زبور نویس بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے مقدس کو کبھی نہیں سڑنے دے گا۔ تو آج پاکمہ کلیسیا میں بہت سے ایسے مقدسین ہیں جو آج بھی بالکل صحیح حالت میں روم میں ان کے جسم پڑے ہیں، سڑنے نہیں دیا ان کو۔ تو آئیں اس پاک ماس میں میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے دلوں کو خداوند کے آگے پیش کریں، تاکہ وہ آپ کے دل لے کر ان کو راست باز بنائیں، اور ہم سب خداوند پر بھروسہ رکھ کے خدا کی بادشاہی کے وارث بنیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔